چین نے انسداد دہشت گردی کے موقف پر پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جس میں اسحاق ڈار نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر چینی ہم منصب کو بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے اور خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں۔ پاکستان معاملے کو سنجیدگی اور ذمہ داری سے سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین خطے کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے موقف کی حمایت کی ہے۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان اور چین آہنی دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری میں بندھے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی دونوں ممالک اور خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ چین دونوں ممالک سے تحمل، مذاکرات اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے اپنا کیس بنا رہا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے 100 غیر ملکی مشنز کے سفارتکاروں کو وزارت خارجہ بلا کر بریفنگ دی اور بھارتی حکام نے کہا کہ ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کے چہرے شناخت کے لیے ڈیٹا سمیت تکنیکی انٹیلیجنس کے بارے میں مختصر حوالے بھی دیے۔ تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کے مطابق اس بریفنگ میں بھارت واقعے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اب تک ٹھوس شواہد کی عدم فراہمی سے 2 میں سے 1 امکان کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بھارت کو معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ان بریفنگ سے آگاہ 4 سفارتکاروں نے بتایا کہ نئی دلی بظاہر اپنے ہمسایہ اور روایتی دشمن کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت جنگ کا ماحول بنا رہا ہے۔ بھارت غیر ملکی سفیروں کو بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکا جو موجودہ حملے کو پاکستان سے جوڑ سکے۔ اس کے باوجود انڈین میڈیا بھی اب یہ دعوے کر رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پروگرام نیا پاکستان کے اینکر شہزاد اقبال سے بات کرتے ہوئے متعلقہ ذرائع نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کیا تو پاکستان ایسے کسی بھی حملے کو نہ صرف ناکام بنائے گا بلکہ اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اکراس دا لائن سینکڑوں اہداف کا تعین کر لیا ہے جنہیں منٹوں کے اندر نشانہ بنایا جائے گا۔ متعلقہ ذرائع نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے حالیہ کشیدگی کا آغاز نہیں کیا، نہ ہی پاکستانی ریاست پہلگام واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے اور نہ ہی اب تک پاکستان کے کسی نان سٹیٹ ایکٹر کے اس واقعے میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دھمکیوں اور سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے باوجود لائن آف کنٹرول کے سرحدی علاقوں میں شہریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ مقامی شہری سرحدی کشیدگی کی پرواہ کیے بغیر روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جی نیوز LSE کیرن سے فیاض حسین۔ میں اس وقت موجود ہوں زیرو لائن مقبوضہ کشمیر کے سامنے کیرن کے مقام پر، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں مکمل خاموشی کا سما ہے، جبکہ وادی نیلم کے تمام سیاحتی مقامات پر روزمرہ سرگرمیاں معمول کے مطابق چل رہی ہیں۔ سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شہری پاک فوج کے شانہ بشانہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جی، ایک جانب جہاں پاک بھارت صورتحال کشیدہ ہے، ایک دوسرے کو ویزے بند کر دیے گئے ہیں، سارک کے نام پر جاری ویزے معطل کیے گئے ہیں، پاکستان نے اپنی روایتی اعلیٰ ظرفی اور کھلے دل کا مظاہرہ جاری رکھا ہے۔ آج بھی کرتارپور راہداری معمول کے مطابق کھلی ہے اور 90 سے زائد سکھ یاتری بذریعہ راہداری کرتارپور پہنچ گئے ہیں۔ یاتریوں نے پاک بھارت حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ کرتارپور راہداری کو کھلا رکھا جائے۔ آج بھی یاتری کرتارپور راہداری کے ذریعے دربار پہنچ رہے ہیں۔ تک 90 یاتری پہنچے ہیں۔ یاتری عبادات، مذہبی رسومات اور گردوارے کے درشن میں مصروف ہیں۔ یاتری نے کہا کہ یہ راہداری ان کی 70 بسوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ موجودہ حالات میں بھی راہداری کھلی رکھنی چاہیے۔ یہاں کے انتظامات اور صفائی بہترین ہے۔ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ سپہر تک جاری رہے گا۔ پہلگام واقعے کے بعد آپریشن کی آڑ میں ریاستی دہشت گردی پر کشمیری قیادت کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر عمر عبداللہ نے کہا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔
اجتماعی سزا سے کشمیری متنفر ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا۔ کسی فرد کے واحد کے فعل کی سزا اس کے پورے خاندان کو نہیں دی جا سکتی۔ کشمیری میڈیا کے مطابق اتوار کو بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں 4 گھروں کو گرا دیا۔ 3 دن میں پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، کلگام، بندی پورہ اور کپواڑہ میں 10 گھر گرائے گئے۔ گھروں کو زیادہ تر بارودی مواد لگا کر اڑا دیا گیا۔ پاک بھارت سرحدی کشیدگی کے حوالے سے ہماری خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دوسری جانب مشرقی سرحد پر کیا ہوا، ایک اہم واقعہ، اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک ممکنہ بڑے سانحے کو روک دیا۔ پاکستان میں در اندازی کرنے والے 54 خوارج دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے خوارج کی در اندازی کو ناکام بنایا۔ مارے جانے والے خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ کسی ایک کارروائی میں خوارج کی ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ ISPR کے مطابق 25 اور 26 اپریل کی شب اور پھر 26 اور 27 اپریل کی شب شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز نے پاک افغانستان سرحد کے راستے در اندازی کی کوشش کرنے والے خوارج کے ایک بڑے گروہ کی نقل و حرکت کا پتہ چلایا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے خوارج کی در اندازی کو ناکام بنا دیا۔ درست نشانے اور مہارت سے کی گئی کارروائی کے نتیجے میں تمام 54 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ مارے جانے والے خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق خوارج کا یہ گروہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پر پاکستان کے اندر اہم دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کی غرض سے دراندازی کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں فتنہ خوارج کی یہ سرگرمیاں جب بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہا ہے، اس امر کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ فتنہ خوارج کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ اس نوعیت کی کارروائیاں ریاست اور اس کے شہریوں کے ساتھ غداری اور بدنیتی کے مترادف ہے۔ ISPR کے مطابق حال ہی میں منعقد ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس امر پر زور دیا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردی کے خلاف جنگ پر توجہ ہٹانے کی بھارتی حکمت عملی کا مقصد فتنہ خوارج کو مہلت فراہم کرنا ہے، جو ہماری مسلح افواج کے پرعزم حملوں سے شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور تیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑے ممکنہ سانحے کو روک دیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پوری مہم کے دوران کسی ایک کارروائی میں خوارج کی ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں مارے گئے خوارج اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر پاکستان میں گھس کر دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو 3 اطراف سے گھیر کر نشانہ بنایا۔ پاکستان کے خلاف جو بھی سازش کرے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تفصیلات میاں عابد کی رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA آفس لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بھارت جو بھی قدم اٹھا رہا ہے پکڑا جاتا ہے۔ ان کی فتنہ الخارج کے داخلے کی بھی کوشش تھی۔ خارج کی تمام لاشیں موجود ہیں۔ یہ دہشت گردی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ کامیاب آپریشن پر تمام فورسز کریڈٹ کی حقدار ہیں۔ ہماری کامیابیوں کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے سے دہشت گردوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔ ہم تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ یہ فتنہ خوارج کا بھی یہ والی جو موومنٹ ہے یہ وہیں سے آ رہی تھی اور ان کو پش کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ پاکستان میں داخل ہوں اور جا کے یہ دہشت گردی کریں۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے میسیج ہے جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کے پاکستان آ کے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ، ہماری پولیس پہ، ہمارے باقی لوگوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ انجام یہ ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو بھی سازش کر رہا ہے ان کے لیے کوئی معافی نہیں، سب کا بندوبست کریں گے۔ ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں دنیا سے شیئر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ان کو کس طرح پاکستان بھیجا گیا۔ بھارت نے کچھ بھی کیا تو جواب تو ملے گا۔ یہ تو کوئی صورت نہیں کہ اگر وہ کچھ کریں اور ان کا جواب نہ ملے۔ تو اس معاملے میں ہم بڑے کلیئر ہیں۔ ہم ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے تیار ہیں۔ ہم کوآپریٹ کریں گے اگر نیوٹرل لوگ اس کی انکوائری کریں گے۔ ہمیں بھارت پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بھارت سمجھ رہا تھا کہ جو ڈرامہ کیا، سودا بیچا، وہ بک گیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنی بار کوشش کریں گے ناکام ہوں گے۔ کیمرہ مین رضوان بٹ کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔
पाक भारत तनाज़े के दौरान काबुल में भारतीय नुमाइंदे की अफगान वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात हुई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से भारत के नुमाइंदे आनंद प्रकाश ने काबुल में मुलाकात की है। अफगान सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात अफगान वज़ारत ख़ारजा में हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सियासी ताल्लुकात, तिजारत, ट्रांजिट और हालिया इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आनंद प्रकाश भारतीय वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीज़न के डायरेक्टर जनरल हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकातों को मज़ीद फ़रोग़ देना होगा। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तो नाम ही पाक है। उन्होंने कहा भारत की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अक़लियतों बिलखुसूस सिखों पर भारतीय मजालिम सब पर आया है। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजित डोवल को आलमी क़वानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। बरतानिया में शरपसंदों ने पाकिस्तान हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इमारत पर सुर्ख रंग भी फेंका गया। पुलिस ने हाई कमीशन पर हमले के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि हेड ऑफिस चांसलरी के दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने मामला बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ उठाया है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत बरतानिया से अपील है कि जिम्मेदारान को पकड़ कर सजा दी जाए। ये आज सुबह करीबन 4:45 का टाइम है जब ये एक साहब जो हैं उन्होंने आकर यहाँ पत्थर फेंके और ये सैफरॉन कलर का रंग सा फेंका। काफ़ी सारे पत्थर फेंके, सफ़ेद कलर के पत्थर हैं जो वो जाने कहाँ से लेकर आया था। अकेला आदमी था और हमारे CCTV पे आ गया तो हमारे बड़े जो सिक्योरिटी स्टाफ है पाकिस्तान का वो बहुत ही अलर्ट होता है। तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इतला की, हमारे हेड ऑफ़ चांसलरी को इतला की। तो यहाँ पे पुलिस आ गई, उस बंदे को पकड़ लिया गया और हमें नहीं पता उसकी आइडेंटिटी क्या है। अभी हम बल्कि यही पता, आज संडे है तो छुट्टी का दिन है मगर हम सब यहीं मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रीच आउट करें उनसे और पता करें पुलिस वालों से कि एग्जैक्टली ये आदमी कौन है और इसको क्या। पुलिस वालों का पहला रिप्लाई यही है कि मोस्ट प्राउडली ये जो पाकिस्तान में पहलगाम का वाक़या है उससे ये मुतल्लिक़। और अब मौसम पर नजर डालते हैं। आज से 30 अप्रैल के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के दर्जा हरारत में मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रहा। सिब्बी, खैरपुर, पडीदन, सकरंड 47, लाहौर पेशावर 40, इस्लामाबाद 38, कराची मुजफ्फराबाद 36, कोयटा 35 और गिलगित में 32 डिग्री रिकॉर्ड। मियांवाली में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। गंदम की निर्ख के हवाले से किसानों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बता रहे हैं इनायतुल्लाह नियाज़ी। जिला के बरानी और मैदानी इलाकों में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। बड़े जिम्मेदार मशीनों के जरिए जबकि छोटे जिम्मेदार हाथ के जरिए कटाई का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बड़े जिम्मेदार और छोटे काश्तकार गंदम के मौजूदा रेट पर इंतहाई गैर मुतमईन है। उनका ये कहना है कि चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, खादें, थ्रेशर, पानी हो गया है, लेकिन हमारी जो है ना आमदन जो है वो हमें पूरी होती नजर नहीं आ रही। हुकूमत ने तकरीबन पूरे जिला में 4,70,000 एकड़ पर क्रॉस करने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन अभी तक क्योंकि कटाई का अमल जारी है इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते कि हदफ वो कहाँ तक पूरा होता है। ताहम उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि उन्हें वो रिलीफ दे और हमारे जो अखराजात हैं कम अज कम वो गंदम का इतना रेट मुकर्रर करे कि हमारे अखराजात जो हैं वो पूरे हो सकें। स्वात में हालिया यालाबारी के बायस आड़ू के बागात को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील की है। तफसील बताएंगे स्वात से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली।
जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात में भी हालिया बारिशों और जलाबारी की बाइस यहाँ की फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। ख़ासतौर पर इस वक्त जो तैयार फसल है यानी आड़ू की फसल को जलाबारी से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और अगर हम स्वात में आड़ू के हवाले से बात करें तो यहाँ पर हर साल हज़ारों टन के हिसाब से आड़ू पैदा होता है और मुल्क का तकरीबन जो 70% आड़ू है वो ज़िला स्वात में ही पैदा होता है। लेकिन हालिया जलाबारी से स्वात में आड़ू की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है और यहाँ के किसानों का ये कहना है कि इस नुकसान के बाइस यहाँ पर इस साल इसकी प्रोडक्शन भी कम होगी और साथ में उनका जो नुकसान है वो भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों ने हुकूमत से भी मुतालिबा किया है कि उनके नुकसानात का अजाला किया जाए और उनकी मदद की जाए। हैमिल्टन कनाडा के इंतखाबी हल्के से पार्लियामेंट की नशिस्त के लिए लिबरल पार्टी के उम्मीदवार पाकिस्तानी नयाद असलम राना और कैनेडियन पाकिस्तानी कंजर्वेटिव लीडर अजहर खान अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियां से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कहा, आइए आपको ये दिखाते हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ अपनी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का, बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ का बिलअमूम और पाकिस्तानी कम्युनिटी का बिलखसूस कि जिस तरह वो लोग दो के यहाँ पे हमारे वोटर्स नहीं हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो दूसरे शहरों से आके जिस तरह मुझे हेल्प कर रहे हैं, मिसिसागा से, ब्रैम्पटन से, इवन स्कारबरो से भी, मार्कहम से भी आए हैं। और यहाँ पे दूसरी राइडिंग में जो पाकिस्तानी जो रह रहे हैं मेरे साथ भरपूर साथ दे रहे हैं, वो उनमें एक हमारा शहज़ादा यहाँ पे खड़ा हुआ है मेरे साथ, नसीर मलिक साहब हो गए, जावेद मिर्ज़ा साहब हैं, दूसरे भी बहुत सारे साथी हैं। मैं एक एक का नाम लेना थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो सब मेरा साथ दे रहे हैं। इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन है। यहाँ जो एनडीपी है लास्ट 2 डेकेड से जो है ना उनका एमपी यहाँ पे है, तो ये है कि इस दफ़ा वेरी एक्साइटिंग मोमेंट है और इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह राना असलम साहब जो है ना कह लें कि